دو ایسی چیزیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس کے بارے میں اس کے جو نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کو آگ جس میں بچے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، ایسی بات نہیں کر سکتے۔ مجھے اس پہ بتائیے گا کہ کیا اتنا ان کا وہ تھا۔ اور دوسرا ایک بات جو یہ ہے کہ 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں لے کے جائیں گی، اور اس میں بیٹی، بیوی، بہن اور ماں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ماں کو تو آپ اف بھی نہیں کر سکتے، بیٹی شادی ہو گئی، بہن شادی ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بیوی کو آپ نے اچھے برے کا سمجھا دیا اور متعدد بار آپ نے سمجھا دیا، وہ ان کا ایک مرد، اور پھر جب انسان نے جو کیا اس کے لیے وہی ہے، اسی کا حساب ہوگا، تو ان 4 کا حساب مرد دے گا۔ یہ اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے ان دو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، خاص طور پہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں آنے کے فضیلت کیا ہے، راستے کی مشکلات کے باوجود آپ مسجد میں آئیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہاں ایک بوٹی گوشت کی، ایک بوٹی، ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمیں ملے گا، تو فرمایا تم، کیونکہ انسان کی فطرت میں لالچ موجود ہے، مال کی محبت موجود ہے، تو فرمایا تمہیں مسجد میں آنا پڑے، راستہ چاہے جتنا ناہموار کیوں نہ ہو، فرمایا گھٹنوں کے بل لڑکتے ہوئے تم آؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو اکٹھا کریں اور میں ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ کہ گھر کے اندر بچے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، گھروں کے اندر بچے بھی موجود ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، اور عورتیں بھی ہیں جن پر مسجد میں آنا جائز تو ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ نماز کو کتنا اہم قرار دیا ہے، اور یہ اضافی ثواب بھی مسجد کے اندر موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز سے غیر، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا یا حاضر نہ ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نبینا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بہت خراب ہے، مجھے نظر آتا نہیں ہے، درندے اور اسی طرح جو ہے وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ وغیرہ، بچھو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں مسجد میں آؤں، کیا میں گھر میں نماز نہ پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو۔ آپ نے فرما دیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹا آپ کے پاس وہی آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا جائے، نبی نے شخص کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو مسجد سے؟ کہا جی ہاں، مسجد کی آواز، اذان جو ہے وہ میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ گھر میں نبی نے بندے کو نماز بھی، راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے عذر تو سنیے نا۔ لیکن یہ مجھے جو آپ نے پورا اس کا پوری حدیث آپ نے سنائی ہے نا، میں نے آج سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی، ہمیں صرف اتنا حصہ سنایا گیا اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ دکھائے گئے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ پورا جب آپ نے کیا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے کیونکہ آپ بچے ہیں جن کے اوپر نماز فرض نہیں، اور خواتین ہیں جن کا جائز ہے لیکن فرض نہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے اوپر ایسی یا گھر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ، پھر نبی، لیکن وہ اس کی شدت کو بتایا کہ یہ کتنا جو ہے وہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ نے نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنی ہے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا نا کہ کوئی مسلمان ہو خیر القرون میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد کے جو 3 دور ہیں، کہ وہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن آج تو مسلمان بستیوں کی بستی، شہروں کے شہر، قبیلوں کے قبیلے، محلوں کے محلے ہیں کہ وہ بے نماز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا وہ مسلمان ہے، جس نے نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی کی، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کیا۔ تو ہم تو جو ہے وہ نماز سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو نماز کی طرف آنا ہے، لیکن بات جتنی ہے وہ اتنی رہنی چاہیے۔ اب جمعہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے نہیں آتے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور شخص کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ جمعہ پڑھائے
اور میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں. تو جمعہ سے پیچھے رہنا بھی بہت کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ 4 عورتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر مشہور ہیں کہ وہ جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی, باپ کو, بھائی کو, شوہر کو, بیٹے کو. تو ایسی کوئی حدیث میرے علم کے مطابق پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, فرمایا کلکم مسعول, تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ مسعول ہے. کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان بھی ہے, ہر شخص مسعول بھی ہے, اس سے کوسچن کیا جائے گا. فرمایا یہاں تک کہ غلام اپنے مالک کے مال کا مسعول ہے, ذمہ دار ہے, کوسچن کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کا اور ان کے افراد کا, جو شوہر کے گھر کے افراد ہے اور اس کے مال کا, فرمایا وہ ذمہ دار ہے, اس سے سوال کیا جائے گا. تو جب عورت سے مال کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا نماز یا دیگر فرائض جو ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ تو کلکم رائن و کلکم مسعول, یہ پوری حدیث ہے, ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہونا ہے. تو لہذا اور جو ہے وہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جانے والی بات بالکل جھوٹی بات ہے, غیر ثابت بات ہے.